جو لیکن اکارڈ سائن ہوا تو ہے. اب آپ اس پہ اوپر کمنٹ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. ایبسلیوٹلی رائٹ. بڑے زبردست ڈپلومٹ حفیظ صاحب, اور جتنا اچھا وہ بولتے ہیں اتنا ہی اچھا کور کرنے والی شخصیات میں سے ایک شوکت پراچا صاحب ہیں, جنہوں نے فورن آفس کو بڑے طریقے کے ساتھ کور کیا. پاکستان کے چند ایک صحافیوں میں سے ہیں جو فورن آفس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے رہے ہیں ایک عرصے تک, اور اب جو بھی وہاں سے خبر آتی ہے سب سے پہلے ان کی بات ہوتی ہے. سر, پاکستان اور چائنا کے تعلقات اور پرائم منسٹر کا دورہ چین کتنا افیکٹو ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ زاہد حفیظ چودھری صاحب کے ساتھ آپ کے توسط سے میری ملاقات ہو رہی ہے, اور تھینک یو ویری مچ زاہد حفیظ چودھری صاحب فار اسپیکنگ سو الیکوینٹلی اباؤٹ پاکستان. چین کے حوالے سے دیکھیں, دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر ون کہ کچھ ویسٹرن کنٹریز نے چائنا کا بائیکاٹ کیا, مثلا یونائٹڈ اسٹیٹس, برٹن, ایون آسٹریلیا بھی آئی بلیو ان کا بھی وہی موقف تھا, پھر نیدرلینڈ بھی آ گیا. تو پاکستان کا نمبر ون ایک جیسچر ہے جیسے چائنیز نے ہمیشہ دیا, اور آپ کو یاد ہے OBL کے واقعے کے بعد چائنیز یہی پرائم منسٹر تھے پروبیبلی, آئے تھے پاکستان اور بڑا لاؤڈ میسیج دیا تھا. تو جو پاکستان اور چائنا کا بانڈ ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, نمبر ون. ہاں, پاکستان کے اندر یہ ضرور تاثر رہا ہے ابھی 2-3 سال کے دوران کہ سی پیک سست روی کا شکار ہوا ہے. سی پیک کا جو پیس بنا ہوا تھا اس پیس پہ نہیں چلا. عملی طور پر بھی ایسا ہے کہ واقعتاً سست روی کا شکار نہیں, اس کی تو خود گورنمنٹ نے بھی کہا. مثلا وزیر خارجہ صاحب جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے اس پہ سلونیس آئی ہے, تو لہذا جب گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے تو میں ایز اے جرنلسٹ میں ایک آرگیومنٹ کے طور پر اس کو نہیں لیتا, بلکہ یہ حقیقت ہے. جو جب گورنمنٹ نے اس کو انڈورس کر دیا, اکنامک ایکسکلوسیو زونز بننے تھے وہ نہیں بن سکے. فیصل آباد میں وہ پہلے سے تھا, اس کو کنورٹ کر دیا. راشکائی کا اب اعلان ہوا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. یعنی 9, 10, 11 یا 12 جو بننے تھے پروگرام کے مطابق وہ بن گئے تھے. تو اصل تو وہ ہے کہ پاکستان کو ایک انڈسٹری کا ہب بنایا جائے. جو یونٹ ہیں چائنا میں لگے ہوئے وہ پاکستان میں وہ لگائیں, ان کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان کے راستے, گوادر کے راستے, سی پیک کے جتنے روٹس ہیں ان کے راستے ایکسپورٹ ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو لیک کر رہا ہے. مثلا ایگریکلچر کہتے ہیں کہ اس میں ان کا کوآپریشن آ جائے. ایگریکلچر ہم پہلے بھی پروڈیوس کرتے ہیں, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارا سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ آئٹم ہے ٹیکسٹائل ہی رہا ہے. وہ 2012 میں $16 بلین کا میکسیمم پیک پہ گیا تھا, اس کے بعد پھر نیچے آ گیا. لیکن ہمیں تو انڈسٹریلائزیشن چاہیے. ہماری جو جاب گروتھ ہے پاکستان میں, پاکستان کے اندر جو لیکن اکارڈ سائن ہوا تو ہے. اب آپ اس پہ اوپر کمنٹ کریں. مرضی ہے, آپ زیادہ اندر کی بات جانتے ہیں نا, اوپر سے. تو اس لیے مثلا دیکھیں نا, اس کوآپریشن کی وجہ سے پاکستان میں اندھیرے ختم ہو گئے. جو لوڈ شیڈنگ ورسٹ ہوا کرتی تھی بجلی کی 18 گھنٹے, تو مجھے ایکسپیرینس ہوا, مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے, آپ جو کہ کراچی رہتے تھے. نہیں سر, شدید. ابھی ان دنوں میں جو حالت ہے, گھر میں گیس نہیں ملتی, مطلب اتنے پوسٹ سیکٹرز کے اندر رہتے ہو. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں ورسٹ لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. پھر تھر میں ابھی نیا ایک ذخیرہ ملا ہے, وہ 150 میٹر کے, وہ بھی پاک چائنا ایک سگنیچر پروجیکٹ بنے گا. تو میں کہوں گا کہ جو چائنا اور پاکستان کا کوآپریشن ہے سی پیک کے حوالے سے, وہ ایک سگنیچر پروگرام ہے, اس کو اسی پیس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جو انویزج تھا. اب جو دوسری بات کر رہے ہیں ریجنل پیس کے حوالے سے یا الائنمنٹ کے حوالے سے, افغانستان اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. اور اس کے 2 اینگل ہیں. نمبر 1 کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, کہیں خدا نہ خواستہ اس کی شکل نہ بگڑ جائے, اس کی صورتحال انسانیت کے چہرے پہ کوئی دھبا نہ بن جائے. اگر اس کی طرف ویسٹرن کنٹریز آتے ہیں تو پھر ان کی وہ پری کنڈیشن جو بار بار پاکستان بھی کہتا ہے ان پری کنڈیشن کے حوالے سے, جو نیبرز ہیں افغانستان کے, موسٹلی دا مسلم کنٹریز, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس میں چائنا اور پاکستان دے آر آن دا سیم پیج. اور یہ بڑی بات ہے
کیونکہ چائنا بھی نیبر ہے، پاکستان بھی نیبر ہے. سیم پیج کا مطلب ہے کہ جب کیونکہ ایک ہمارا ٹرائنگولر بنا ہوا تھا ٹرائیپارٹائٹ، پاکستان، افغانستان، رشیا نہیں ہے، رشیا بعد میں تھا. پہلے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نا پاکستان، چائنا اور افغانستان جو پریویس گورنمنٹ تھی دیٹ از گون. اب تو جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، مجھے یاد ہے ایک پاکستان میں ان کے سفیر ہوا کرتے تھے لو شنلی. I'm sorry اگر چوہدری صاحب میں نام اگر ان کا اور وہ پوئٹ تھے، اردو کے پوئٹ تھے، فالو کر رکھا ہے ٹویٹر پہ، مجھے فالو کر رکھا ہے. وہ اردو کے پوئٹ تھے. طالبان کی پہلی گورنمنٹ میں وہ 1 مہینہ وہاں لگا کے آئے تھے. تو طالبان کا چائنیز کے ساتھ اور چائنیز کا طالبان کے ساتھ ایک ان روڈ پہلے سے رہا ہے. پھر ابھی 15 اگست سے پہلے ملا برادر کی قیادت میں چائنیز کے افغان ڈیلیگیشن وزٹ کرتے رہے بیجنگ. تو رشیا، چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ایران، they have a great role to play for stabilization of افغانستان. اس میں افغان امن بھی ہے. provided that کوئی کنڈیشنلی کنڈیشن ابھی نہیں، ابھی کنڈیشن نہیں، ابھی تو اٹس اے مسٹ، اٹس اے گیم چینجر، اٹس اے مسٹ کہ ان ممالک نے ہی سفر کرنا ہے اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی. اور اگر وہاں امن آ جاتا ہے تو اس کے بینیفٹ دیکھیں نا. کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں ہم، جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں. وہ چائنا کو چاہیے، پاکستان کو چاہیے، وہ رشیا کو چاہیے، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو چاہیے. اب پری کنڈیشن چھوڑ کے یہ لازم ہے ان ممالک کے لیے کہ افغانستان کے ساتھ مل کر اس کو سٹیبل کریں. وہاں کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کو ایبسلیوٹلی یس بھی کہتے رہنا ہے انسٹیڈ آف نہیں. ابھی تو ایبسلیوٹلی یس والی بات نہیں ہو رہی. میں تو ریجن کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی ایبسلیوٹلی ناٹ کی طرف نہیں گیا. بالکل صحیح فرمایا چوہدری صاحب نے کہ ابھی 3 دن پہلے نیڈ پرائس کی وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ تھی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان از اے اسٹریٹجک الائے. اور آج آپ کے پروگرام سے پہلے آج امریکہ نے سردار مسعود خان صاحب کا ایگریما بھی اپروو کر دیا جس کے بارے میں انڈین پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. ارنب گوسوامی نے تو باقاعدہ ایک پلان کر دیا تھا کہ ریجیکٹ ہو گیا. بڑی چیخیں نکل گئی تھی. اٹس اے گریٹ نیوز. ایک سیزن ڈپلومیٹ جو کہ نیو یارک میں بھی رہے ہیں، واشنگٹن میں بھی رہے ہیں، جنیوا میں بھی رہے ہیں، جو بائی لیٹرل ریلیشن بھی سمجھتے ہیں، جو ملٹی لیٹرل ریلیشن بھی سمجھتے ہیں. امریکہ نے وہ ایگریما اپروو کر دیا ہے. تو اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس، یہ بھی ایک سگنل ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے معروف ماہر دفاعی امور اور خاص طور پر فارن پالیسی کے معاملات کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر آپ تھوڑا سا لیٹ ہوئے لیکن موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ کا بہت بہت شکریہ. چائنا کا وزٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان کا، کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں جنرل صاحب؟ دیکھیے میں دونوں دوستوں کی بات سن رہا تھا، بڑی انہوں نے سارا تقریباً ایریاز کور کر دیے ہیں. پاکستان کی اور چائنا کی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنے کی، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، چائنا کا اور پاکستان کا بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو ویژن ہے وہ کامن ہے. چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اس خطے کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل جو اس وقت پاور سٹرکچر جو ایمرج کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہو. تو یہ بھی بڑی ہمیں واضح ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی لیگل لپٹی چھوڑی نہیں ہے. وہ بات کرتے ہوئے کبھی کوئی لحاظ کرتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم چائنا کے ساتھ جو اپنا ریلیشن شپ ہے کسی اور کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جب اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، اور بڑا میں چوہدری صاحب کی بات سن رہا تھا، بڑا انہوں نے بالکل کہا کہ کوئی زیرو سم گیم پاکستان نہیں کھیل رہا کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اب بھی ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہم نے تو اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، بلکہ ہم تو وی ہیو گون ایکسٹرا مائل ٹو ہیلپ دیم آؤٹ افغانستان سے. افغانستان کے اندر اب بھی پاکستان کافی حد تک امریکنس کی جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اس ریجن میں پاکستان نے کوئی ڈراسٹکلی ایسا میجر نہیں لیا جس سے امریکن کو نقصان پہنچے یہاں پہ. تو یہ تو ایک بڑی بڑی کامن سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو بھی وضع ہے. اور چین دیکھیے اس وقت دنیا کو ایک لینئر اس پہ فیشن پہ کام نہیں کر رہی جی. دنیا بڑی ملٹی لیئرڈ ریلیشن شپ ہے. چائنا کی مخاصمت بھی چل رہی ہے بھارت کے ساتھ،
तकरीबन है जी, और अमेरिका के आपस में कंपटीशन भी है, लेकिन उनका ट्रेड देख लें किस हद तक है। और मेरा ख्याल है चाइना इज द सिंगल लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द अमेरिकन बॉन्ड्स जो लेके बैठा हुआ उनके साथ। और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जब पुतिन साहब की और अमेरिकन चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि नेटो की एक्सपेंशन के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं वो यकसा हैं। पाकिस्तान का नेटो से कोई लेना देना ऐसा सच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस पावर स्ट्रगल में कहीं ना कहीं सकिन होने का पाकिस्तान का अंदेशा रहता है हमेशा से। ठीक। और अगर ऐसी बात हुई पुश कम्स टू शव, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी कोई मेरा ख्याल है कोई वो नहीं है इतनी ज्यादा क्या कहते हैं लीवे के पाकिस्तान कुछ ये कर सकता है या वो कर सकता है। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात का मसला ये है कि जो अमेरिका हमें दे सकता है अमेरिका देने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जांपल कश्मीर के मामले पर अमेरिका ने कभी खुल के इस चीज की मजम्मत नहीं की। मैं आज के दिन की मुनासबत से बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी मियां मोदी ने वो गलत किया, गैर आनी था, गैर कानूनी था, मॉरली गलत था। अब भी जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो उन्होंने कभी इसको कंडम नहीं किया। इन ए वे मैं तो इस बात से हमेशा से कहता भी रहा हूँ, और अभी मुझे कोई शक नहीं है कि ये सैंक्शन था अमेरिकन वेस्टर्न पावर से कि भाई ठीक है आप गो हेड, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप कर लो जो कुछ करना है इसके बाद। क्यों कश्मीर के रिलेटेड और बहुत से स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट साथ से हो सकती है। तो चाइना का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, कमिंग एट दिस टाइम एंड कमिंग व्हेन प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी भी आपस में मिलकर एक खास वाज़ी तरफ इशारा कर चुके हुए हैं, बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा क्रिटिकल, क्योंकि पाकिस्तान जब बड़ा क्रिटिकल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।